بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سلفی دعوت کے اصول الدعوت السلفیہ، اس عنوان سے رسالہ جو شیخ عبدالسلام بن برجس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں اس جامع مسجد میں جامعہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو اصولوں پر بات ہوئی ہے اور ہمارے سامنے ابھی مزید 8 اصول باقی ہیں۔ ہم اسے مختصراً بطور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے الدعوت الی اللہ علی بصیرہ۔ بات آئی تھی نا، پہلا اصول ہے علم حاصل کرنا، علم کا اہتمام۔ دوسرا اصول ہے اس پر عمل۔ تیسرا اصول ہے علم کے ساتھ علم کی روشنی میں دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ دعوت دینا بلانے کو کہتے ہیں، تبلیغ کرنا پہنچانے کو کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ فرق نہیں پڑتا، اس میں کچھ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی ہے۔ کسی کو بلائیں کہ آؤ اللہ کی توحید کی طرف، ہے کہ نہیں؟ یا کسی کو پہنچائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، سب ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وہی دعوت ہے، وہی تبلیغ ہے، وہی اصلاح ہے، وہی ارشاد ہے، وہی وصیت ہے، وہی اعلام ہے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ اس لیے یہاں بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو امت کے اندر عام کیا گیا کہ دعوت میں، تبلیغ میں اور اصلاح میں فرق، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے نام لیواؤں کو، مسلمانوں کو ان سے ہونے والی غلطیوں، معاصی، منکرات کے بارے میں سمجھائیں تو اسے بھی دعوت و تبلیغ کہہ سکتے ہیں۔ ایک شخص جو اسلام کا نام لیوا نہیں ہے یا غیر مسلم ہے، اسے آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسے بھی آپ دعوت کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کتاب و سنت کے دلائل میں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا الگ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ بات اپنی جگہ ثابت ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہو جائے اور ہم پہلے اس علم کے مطابق عمل کریں تو اب اس کے بعد ایک تیسرا کام اس دعوت کے، سلفی دعوت کے اصولوں میں آتا ہے کہ ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں یا اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہمیں توحید کا علم حاصل ہو گیا، شرک سے بیزاری ہونی چاہیے، اس کا علم ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ بات پہنچائیں، لوگوں کی اس سے بلائیں کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، قبروں کا، مزاروں کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی غیر کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور ان سے اپنی زندگی کی مصلحتوں کا سوال کرنا، مصیبتوں کے ٹالنے کا سوال کرنا وغیرہ، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا حقدار، سزاوار نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے لوگوں کو بتانی چاہیے۔ بات ایک ہی بہت بنیادی ہے، یہ سب چیزیں علم کی روشنی میں ہونی چاہیے، علم کی روشنی میں۔ علی بصیرہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے پیروکار۔ متبعین کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے صحابہ، اور پھر بالترتیب صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک ہم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مصداق قیامت تک جتنے بھی لوگ آپ کی متبعین اور پیروکار میں آئیں گے، سب کے سب کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ علم اور بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، تو جانیں کہ کس بات کی طرف بلا رہا ہے، وہ حق ہے، باطل ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے وہ چیز، اس چیز کا علم اس کے پاس رہے، اس چیز کی طرف بلائے، اس چیز کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ مسئلہ
تیسرا مسئلہ ہے اور سلفی دعوت کے اصولوں میں سے تیسرا اصول ہے. یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ بات کہنا کافی نہیں ہے کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ کے بندوں کو دین کی بات پہنچانا، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلانا، یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، فضیلت والا کام ہے. شک نہیں ہے کہ نبیوں کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس پوری فضیلت کو، نبیوں والے کام کو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے پورے طور پر اپنی دعوتی تبلیغی ایکٹیویٹیز کو اس کا مصداق قرار دینا کہ نبیوں والا کام ہے تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، نبیوں والا کام. فضیلت والا کام ہے تو وہ فضیلت والا کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں فضیلت حاصل ہو رہی ہے اور ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. اس طرح سے فٹ کرنا ہر خاص و عام کے لیے درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی کا کام کیا ہے یہ دیکھو، اعلیٰ بصیرہ، بصیرت کی روشنی میں نبی دعوت دیا کرتے تھے. کتنے سارے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں. اشارہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آئے سوال کرنے کے، اے اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ مسئلہ. کتنے سارے مسائل آپ جانتے ہیں، بہت سارے مسائل، زناکاری کے، بدکاری کے مسائل، اس کی سزا کا مسئلہ، حج کے احکام وغیرہ کا مسئلہ، اور گناہوں کی شکایت، اللہ کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے کیسے اس کی معافی ہو وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے مسائل پوچھے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. سامنے سے پوچھا، چپ. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، سوال کیا، خاموش. تیسری بار آیا، خاموش. چوتھی بار آیا، کئی بار پوچھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بات پہنچانی ہے تو کیسے پہنچانی ہے؟ اعلیٰ بصیرہ، علم کی روشنی میں پہنچانی. اس مسئلے کی بابت علم آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نہیں آیا، آپ زبان نہیں کھول رہے، آپ زبان نہیں کھول رہے. یہ مسئلہ بھی سمجھو، خاموشی ہونی چاہیے. مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ابھی علم نہیں ہے تو آپ صبر نہ کر سکیں، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنے میں حیا نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی نہیں ہو رہی ہے کہ کیسے خاموش رہوں، یہ میرا امتی کیا سوچے گا، نبی کو معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی اپنی شخصیت کی کمزوری کا احساس نہیں ہو رہا. آج امت کا نبی ہے، آپ کو نہیں احساس ہے کہ میں اگر چپ رہوں گا تو یہ میرا امتی کیا سوچے گا. میرے بھائیوں، یہ مشن بھی تھا عملی طور پر، اور یہ پیغام بھی تھا امت کے لیے کہ مسئلے کا علم ہو تو زبان کھولو، مسئلے کا علم ہو تو زبان کھولو، علم نہ ہو تو زبان بند رکھو. یہ مت سوچو چپ رہوں گا میرا کریز گر جائے، چپ رہوں گا بے عزت ہو جاؤں گا، چپ رہوں گا تو یہ اتنا چاہنے والا ہے، بھکت ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنی عقیدت محبت سے آئے سوال کر رہا ہے، اور جواب نہیں دوں گا تو کیا سوچے گا یہ، تو میرا پورا کریز، میری پوری مقبولیت، میری پوری شہرت کا تو بٹا لگ جائے. یہ تو اللہ کے دین سے زیادہ آپ عزیز ہو گئے، اللہ کے دین سے زیادہ آپ کو اپنی ذات کی غیرت آتی ہے. یہ مسئلہ بہت نازک ہے. نبی خاموشی اختیار کرتے ہیں، کوئی فکر نہیں. فسکت فلم یجب فلم یقل شیئا، کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. ایک بار، دو بار، تین بار. عدالت کیا ہو گئی معلوم آپ؟ عدالت یہ ہو گئی، کسی نے سوال کیا، مسئلے کا علم نہیں ہے لیکن خاموش رہنا اسے گوارا بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اپنا قیاس، اپنا اجتہاد، اور ادھر سے کچھ نہ کچھ جواب دینا ضروری ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو علم سے، اہل علم سے آشنا بھی نہیں ہے، ان کی شہرت کا مسئلہ، ان کی مقبولیت کا مسئلہ ہے، ان کے میڈیا پر چھانے کا مسئلہ ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ بے عزتی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، خاموش رہ جانا تو اچھا نہیں. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. اس لیے آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اصل یہ نہیں ہے، معاف کرنا مجھے، یہ بات لوگ کہتے ہیں بڑی جرأت کے ساتھ، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ کے دین سے زیادہ کوئی محترم نہیں ہے. یاد رکھو، سب کا احترام ہے، لیکن اللہ کی کتاب زیادہ محترم کوئی چیز ہے؟ اللہ کے نبی زیادہ کوئی چیز قابل احترام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی شخص محترم ہو سکتا ہے؟
اس لیے سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ اس دین کی، اس عقیدے کی، اس قرآن کی، اس سنت کی، اس نبی کی، اس کی تکریم اور اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. میری عزت، آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کا مقام گھٹے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری عزت اس سچے دین سے عزت، ہمارا مقام اس صحیح عقیدے کی وابستگی کی بنیاد پر یہ عزت. اس لیے یہ بات غلط ہے. لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں، فلاں کا وقار مجروح ہو گیا، فلاں کی بے عزتی ہو گئی، فلاں کو میڈیا پر اچھال دیا گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. یاد رکھو، کسی کا مقام اللہ کے دین سے اونچا نہیں. کسی کی شان، کسی کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت سے اونچی نہیں ہو سکتی. کوئی کھڑا ہو اور یہ کہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ حق بولتے ہیں کہ باطل بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا کہتے ہیں جرأت سے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ آپ حق بولتے ہیں کہ باطل بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں کہ غلط بولتے ہیں. اصل یہ کہ آپ کو بولنا چاہیے. یہ کس کا دھرم ہو سکتا ہے؟ کس کا دین ہو سکتا ہے؟ نفس پرستوں کا، عقلانیوں کا دین ہو سکتا ہے، جو اپنی ذات، اپنی شان، اپنا سٹیج، اپنا ممبر، اپنا بینر، اپنی پارٹی، اپنے فرقے کو بچانا چاہتے ہوں، اپنی شہرت بچانا چاہتے ہیں. وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بولنا چاہیے کچھ نہ کچھ آپ بولیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط. یہ آج حالت، یہاں تک نوبت کیوں پہنچ گئی؟ آپ جانتے ہیں دعوت کی بات چل رہی ہے. یہ نوبت کہاں تک، یہاں تک کیوں پہنچی؟ یہ ہے دنیا داری، یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے میڈیا کا کریز، یہ ہے شہرت، یہ ہے مقبولیت، یہ ہے اپنی دنیوی اہداف و مقاصد اور اپنی دیواروں کو بچانے کا مقصد ہے، جس کے لیے آدمی اتنی جرأت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں، بحث اس سے یہ ہے، اس سے ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہرحال بولنا چاہیے، جرأت سے بولنا چاہیے. جو بولتے ہیں اس کو کانفیڈنس سے بولیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط. یہ امت کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا بیڑا ہے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو یا سچ بولو، لیکن بولو تو دم سے بولو. یہ راستہ بنا رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے کہ ان کی اپنی دیواروں کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی دنیا کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی شہرت کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے فرقے کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے اسٹینڈ کا مسئلہ ہے. خبردار، اب سنیں سلفی دعوت کا اصول کیا ہے. علم ہے تو زبان کھولنا ہے، علم نہیں ہے تو زبان نہیں کھولنا ہے. سلفی دعوت کا اصول ہے. تو آپ کے پاس علم ہے تو آپ بالکل بتائیے لوگوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ اخلاص ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا. آپ کو جو علم ہے آپ بتائیے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن ضروری ہے کہ آپ علم کے مطابق ہی بات کریں. اچھا، یہاں پر اس کی بہت ساری فضیلت سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پر سب سے بڑی ایک بنیادی بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ یقیناً دعوت کا کام کریں. دعوت کا کام مطلب بلائیں. آپ کو ایک اچھائی معلوم ہے، نیکی معلوم ہے نا، آپ اس کی طرف لوگوں کو، آپ کو بتائیں نماز فرض ہے، دین اسلام کا ستون ہے، اور اس کی جماعت فرض ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت مسجد میں حاضر ہونا چاہیے. آپ بلائیے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ باجماعت نماز پڑھیں. کیوں گھر میں نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں غفلت برتتے ہو؟ کیوں آفس میں پڑھ لیتے ہو وغیرہ؟ کیوں کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہو؟ اذان کے ہوتے ہی آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں مسلمانوں کے ساتھ. آپ بلائیے. گناہ کہاں آپ کو معلوم ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، آپ منع کیجیے، بتائیے، اس سے کوئی منع نہیں. لیکن یہی معنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، چاہے تمہیں ایک آیت پتا ہو. اگر ایک آیت ہی صحیح تمہیں معلوم ہو گئی ہے تو کیا کرو، لوگوں کو بتا دو. تو آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو آپ گھر میں رہیے، بتا دیجیے، آپ آفس میں رہیے، بتا دیجیے، سفر میں رہیے، بتا دیجیے، چلتے پھرتے دوست احباب جہاں رہیے بتائیے. لیکن اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت کو لے کے آپ گھنٹے بھر کی تقریر تو نہیں کر سکتے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک دو دواؤں کے نام تو بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے، تو کیا وہ دواخانہ کھول سکتا ہے؟ بتاؤ.
اگر ایک دو دواؤں کا نام معلوم ہونے والے کو دواخانہ کھولنے کی اجازت ہو تو کوئی بتائے. تو جب ایک دو چار دواؤں کے نام جس کو معلوم دواخانہ نہیں کھول سکتا ہے, تو ایک دو مسئلہ جس کو معلوم ہو وہ لوگوں کے عقیدے کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ جبکہ دواخانہ کھولے گا تو جان ہی کو نقصان پہنچائے گا, صحت خراب کرے گا, جان کسی کی لے لے گا. لیکن جس کو عقیدہ ایمان نہیں معلوم ہے وہ لوگوں کے عقیدے بگاڑ کے جہنم کا راستہ دکھا دے گا. تو جسم تو بچ جائے گا اور روح کیا ہو جائے گی؟ مر جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ آپ کو جو بات صحیح معنوں میں معلوم ہے آپ اس کو پہنچے. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ انی, میری طرف سے, میری طرف سے. تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بات اللہ کے نبی کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی طرف سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات آپ نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے, ایک بات. دوسری بات, آپ نے جو بات کہی ہے اس کا وہی معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں یا وہ معنی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ بات نبی کے بیان پیش کر رہے ہیں اور معنی اپنا. یہ سب انی کا معنی ہے. اس کے لیے ٹائم لگے گا, اس کے لیے وقت لگے گا. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اہل علم کی بہرحال شاگردی اختیار کرنی پڑے گی, تب یہ مسئلہ حل ہوگا. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا مسئلہ ہے اس میں آج بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ بے احتیاطی چل رہی ہے, بہت زیادہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جذبہ بہت زیادہ, اور اصولوں کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. اصولوں کا پتہ لتا نہیں. یاد رکھیں, اگر بغیر علم کے خطبہ, تقریر, درس, خطاب, سوال جواب, مجلس اور محاضرہ اور دروس اور اگر یہ سب کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ان بیچارے تبلیغوں کی کیا غلطی ہے؟ تبلیغ کے بھائی کو کیا غلطی ہے بھائی؟ وہ تو آپ سے کئی گنا زیادہ وقت لگاتے ہیں. وہ تو نکل جاتے ہیں 4 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 10 دن کے لیے, سال بھر کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں شاید نکل جاتے ہیں. ان کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہے, نہ بیوی کی فکر ہے, ماں باپ کی فکر ہے. وہ کہتے ہیں صاحب اللہ دیکھے گا. بھائی وہ اتنا زیادہ جذبہ لے کر کے نکلے ہیں, وہ آپ سے تو کئی گنا زیادہ جذبہ بھی رکھتے ہیں. ان بیچاروں کو تو میڈیا بھی نہیں چاہیے, ان بیچاروں کو تو شہرت بھی نہیں چاہیے, ان کا تو کوئی ویڈیو بھی نہیں بناتا, کوئی فوٹو بھی نہیں کھینچتا, ان کا تو کوئی چینل بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو تو ٹی آر پی بھی نہیں چاہیے, ان کو سبسکرائبر نہیں چاہیے, ان کو لائک کرے نہ لائک کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. تو آپ سے ہم سے کئی گنا اچھے ہیں. تو اگر بغیر علم کے صرف جذبہ ہے, نبیوں والا کام کرنا ہے, امت کو گائیڈ کرنا ہے, امت گمراہ ہو رہی, اس طرح کی بات کر کے اگر کوئی آدمی دعوت کرنے کے لیے, دعوت کا کام کرنے کے لیے آگے آنا چاہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی پھر تبلیغی جماعت کے لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے؟ ان کو بھی پرمیشن ملنی چاہیے. اچھا کر رہے ہیں اس کا مطلب, جس کو اردو پڑھنی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اٹھو بھائی پڑھو. جن بیچاروں کو اردو ٹوٹی پھوٹی آتی تھی وہ 10 سال 20 سال 30 سال رہ کے فرفر روانی کے ساتھ اردو پڑھنا ان کو آ گیا. عقیدہ آیا نہیں آیا, دین کا علم ہوا نہیں, وہ بات کی بات ہے, لیکن ان کو اردو پڑھنا آ گیا, جرأت آ گئی, کھڑا ہونے کی طاقت ہو گئی. 100 200 500 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلی بار کھڑا کیا جاتا تو کانپتے ہیں. پہلے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اعلان تو کرنا, اعلان کرنے کی ہمت کرو بھائیو, نماز کے بعد بیٹھو, دل و ایمان کی بات ہو. یہ کہنے میں بھی آدمی کانپتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر ہم تو سلفی ہیں کہ نہیں سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں, تو ہمارا کوئی بھی کام سلفیت کے اصولوں سے ہٹ کر کے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کوئی بھی آپ کو ورغلائے, کوئی بھی آپ کے سامنے آئے, کسی بھی الگ فیلڈ کا, الگ میدان کا, الگ تخصص کا آئے, جذبہ نہیں دیکھنا ہے, اس کا علم دیکھنا ہے اور اس کا منہج دیکھنا. یہاں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں. 2 طرح کی غلطی ہوتی ہے, ایک افراط ہے, ایک تفریط. افراط یہ ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جذبہ ہے, اچھا کام کر رہا ہے, شوق ہے, دلچسپی ہے, تو اس کو کرنے دیا جائے, پذیرائی ہونی چاہیے, علماء کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ تفریط, غلط ہے. یہ سلفی دعوت کے ساتھ کھلوا رہی ہے. علماء جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. افراط کیا ہے؟ افراط یہ ہے اس معاملے میں عجیب و غریب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا, جو علماء نہیں, ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے
کہ انہوں نے عوام کے بیچ میں اپنی شہرت، اپنی مقبولیت اور پذیرائی کا ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس کو دیکھو وہ انہی کو جانتا ہے. کیوں؟ میڈیا ہے، جدید وسائل. آدمی انٹرنیٹ پر کھول کر کے جیسے کسی کا نام ڈالتا ہے تو ایسی اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے، ایسا اس کا جتن کیا گیا ہے. کسی عالم صاحب کا نام نہیں آئے گا، نہ شیخ عبد الرشید آئیں گے، نہ دکتور اجمل آئیں گے، نہ عبد الشیخ نثار، کسی کا نام نہیں آئے گا. فلاں 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 کا نام آئے گا. آپ اس عنوان پہ ڈھونڈ رہے ہیں، دسیوں لیکچر آپ کو ملیں گے، لیکن پتہ چلے گا ان 10 میں سے 8 ایسے لوگ ہیں جو علماء میں نہیں آتے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ آ گیا، بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پھیلا دیا کہ بھائی جب تک ہمارے علماء کسی کے بارے میں نہ کہیں کہ ہاں یہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس کی تقریریں سن سکتے ہیں، اس کا درس سن سکتے ہیں، تب تک اس کو نہ سنا جائے، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، سلف کے یہاں یہ اصول تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں، اپنے طلباء، ان کے علم، ان کی صلاحیت، ان کے منہج کو دیکھنے کے بعد اطمینان ہوتا تھا تو انہیں اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے اب آپ درس دے سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آج لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ چلو کسی طریقے سے کسی عالم سے ایک لیٹر لے لو، کسی عالم سے لکھوا لو، کسی عالم کو بلا لو اور اس سے 2 لفظ کہلوا دو اپنے بارے میں کہ ہاں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے تقریریں سنو، ان کے پروگرام کرواؤ. اب اس کے بعد لوگ لے کر کے گھومتے ہیں، دیکھو فلاں کے بارے میں فلاں نے کہا ہے کہ یہ بڑے اچھے عالم، یہ اچھے ہیں، ان کی تقریر ہونی چاہیے. دعوت کے میدان میں یہ ساری بے احتیاطیاں چل رہی ہیں. تقریر کر لینے کی، صفائی دینا، تقریر کر لینے کی، ہے نا، مطلب شہادت دینا کہ اچھی تقریر ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، یہ اس کے منہج کی، اس کے علم کی شہادت نہیں ہے. خلط ملط مت کرو، سمجھو منہج، علم اور منہج کی شہادت الگ چیز ہے. ایک آدمی چرب زبان ہے، ایک آدمی لچھے دار باتیں کر لیتا ہے، ایک آدمی بہت اچھا پریزنٹ کر لیتا ہے، یہ الگ چیز ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، یہ بھی الگ چیز ہے کہ نہیں؟ بھئی بڑے بڑے علماء کو لوگ نہیں سنتے، نہیں پسند کرتے ہیں، تو کیا وہ بڑے علماء نہیں؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 250 لوگ بیٹھتے تھے. اور جامعہ اسلامیہ مدینہ کے ایک استاذ ہیں شیخ عبد القادر الحمد، ڈاکٹر عبد القادر شیبۃ الحمد. میں سمجھتا ہوں شاید یہاں فضیلت اول والے، یا فضیلت نہیں ہے شیخ یہاں، ہے نا، ثانویہ کے آخری طلبہ ہے نا یہاں، فضیلت اول میں یا آپ ہی کی کلاس میں ہو سکتا ہے. ادیان فرق کی ایک کتاب ہے، الادیان والفرق والمذاہب المعاصرہ، اس کے مصنف ہیں اور جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں اور بڑے مطلب ادیان کے فرق کے ماہرین میں سے. ان کے درس میں ہزاروں بیٹھا کرتے تھے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. تو کسی طالب علم نے پوچھا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ آپ پوری دنیا میں الحمدللہ اپنے علم اور اپنے تقوی اور اپنی ہر طرح کی خوبیوں سے جانے جاتے ہیں، آپ کے درس میں یہ 25-50 لوگ ہم لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، شیخ عبد القادر شیبۃ الحمد کے درس میں تو ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ اب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کا تقوی، ان کا منہج اور شیخ عبد القادر شیبۃ الحمد کا مقام مرتبہ، کیا دونوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں موازنہ کیا جا سکتا. تو اس سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک اور نہایت ہی صالح بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے. ان کی مقبولیت ہے، زیادہ لوگ سنتے ہیں، میری مقبولیت اتنی نہیں ہے، مجھے کم لوگ سنتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ان کا ورع ہے، ان کا زہد ہے، اور ان کی دینداری ہے، ان کی نیکی ہے، یہ ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. اس لیے معیار طے کرنا بھی اور معیار طے کرنے والے علماء کو جاننا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. کسی کی تقریر کی تعریف کرنا، کسی کی مقبولیت کی تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے، کسی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ شخص اپنی علمی صلاحیت سے بہت پختہ ہے اور سلف کے منہج کے سلسلے میں بھی غیور ہے، ایک الگ چیز. اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. ایسی چیزوں کو کبھی بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اس طرح کے مسائل میں نہیں لانا چاہیے.
اب دعوت کی جب بات چلی ہے تو اس کے اندر ایک مسئلہ اور شیخ نے چھیڑا ہے کہ دعوت جو ہے نا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بہت اصولی مسئلہ ہے. اس میں وسائل دعوت، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس پر کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، ایک ہی بات کرنی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں گے تو لوگ زیادہ قریب آئیں گے. یہ ہمارے لیے اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں سلف کے ہاں موجود نہ ہو. مثال کے طور پر ہم اگر سوچ لیں کہ بھائی بہت بڑی آبادی ہے، گانے بجانے فلمیں دیکھنے والوں کی ہے نا، گانے بجانے فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد ہے، اور ان کو کیسے دعوت دیا جائے؟ اگر ان کو بلایا جائے تو سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس جائیں تو ہماری کوئی بات مانتے نہیں، ان کو بلایا جائے تو آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ بھائی کیا خیال ہے، چل کے ان کی مجلس میں پہلے گانا تھوڑا سا گا لیا جائے، پھر اس کے بعد ہماری بات سنیں گے تو صحیح ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے، گانا گانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے بعد تو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ وہ یہ وسیلہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. یا آپ بلائیں نہیں آتے ہیں لیکن آپ ایک مجلس انہی کے لائق بنا دیں، ایک گانے کی مجلس بنا دیں، یا صوفیوں کے لیے، صوفی حضرات و صوفیہ ہے نا، جو ڈھول تاشے سما قوالی رقص ان کو چاہیے، وہ نہیں آتے آپ کی بات سننے، لیکن اگر آپ بلائیں ایسی مجلس بنا دیں کہ وہاں پر کچھ رقص کرنے والا بھی ہو، کچھ قوالی بھی چل رہی ہو، کچھ تھوڑا بہت میوزک بھی چل رہی ہو، اور یہ سوچ کے بتائیں کہ یار وہ آتے نہیں ہیں، لیکن ایسا اگر ایسی کوئی مجلس اگر منعقد کریں گے تو وہ آئیں گے، کیونکہ ذرا ان سے ہے نا انسیت ہوگی، اس مجلس سے انہیں انسیت ہوگی. اور کوئی سمجھے کہ ایسا کرنا چاہے تو کوئی کہے اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت پہنچے گی، وہ توحید سنیں گے، شرک سے باز آ جائیں گے، گناہ کا کام چھوڑ دیں گے. اور کوئی سمجھے کہ بہت اچھا کام ہے، تو یہ اچھا کام ہے؟ غلط کام ہے، باطل ہے، حرام ہے ایسا کام کرنا. اگر ایسا کچھ کرنا جائز ہوتا تو بڑے بڑے مجرمین، بڑے بڑے گنہگار نبی کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہ طریقہ اختیار کیا نہیں اختیار کیا. تو ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلانے میں اللہ کے دین کے اصولوں سے زیادہ فکر مند ہونے کی بھی ضرورت، اس لیے یہ سب طریقہ غلط ہے کہ نہیں؟ تو اب اس طرح سے یہ سوچنا کہ لوگ آواز پر مرتے ہیں تو ذرا میٹھی آواز بنا دی جائے، لوگ ہے نا فلاں چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا انتظام کر دیا جائے تاکہ لوگ سنیں، اس طرح کا کوئی بھی نظریہ بالکل سلفی دعوت کے اصولوں سے میل نہیں کھاتا. یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال آئیے اس سلسلے میں اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چوتھا اصول ہمارے سامنے کیا ہے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور بہت معروف ہے، اس لیے لمبی بات اس پر نہیں کرنی ہے. چوتھا اصول ہے کہ سلفی دعوت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام ہوتا ہے وہ ہے عقیدے کا. کس کا؟ عقیدے کا. سلف صالحین کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، تابعین کا عقیدہ کیا تھا، تبع تابعین کا، اور بنیادی طور پر صحابہ کرام کا، کیونکہ صحابہ کرام سلف ہیں اور اپنے بعد کے دو طبقے جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کے بھی سلف. ایک ہی طبقہ ہے انسانیت کا جس کی فضیلت میں کوئی کنڈیشن اور شرط نہیں ہے. ایک ہی طبقہ ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے. ان کی فضیلت کے لیے کوئی شرط نہیں، ان کا صحابی ہونا ہی، انصار ہو یا مہاجرین، ان کا صحابی ہونا ہی ساری فضیلتوں پر بھاری ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ لیکن ان کے بعد چاہے تابعین ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے بعد والا ہی بیچ کیوں نہ، ان کے بعد والا، ان کے کوئی بھی بیچ ہو، یہ شرط لگی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ وہ انہی صحابہ کے سچے پیروکار ہو. تو یہ بات یاد رہے. اب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ توبہ کی آیت کریمہ، یہ ساری فضیلت صحابہ کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے بغیر کسی شرط کے، اور بعد والوں کے لیے فضیلت ہے شرط کے ساتھ. والذین تبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کے سچے پیروکار، احسان کے ساتھ. احسان کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیروکار ہے اور صحیح معنوں میں پیروکار ہے، دعوے داریاں نہیں ہیں، صحیح معنوں میں عملی طور پر پیروکار ہے. یہ سارے معنی اس احسان کے لفظ کے اندر شامل ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ سلف، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے
اس کا اہتمام سلفی دعوت کے اندر پایا جاتا ہے. اور کس طرح سے؟ شیخ نے لکھا 3 طرح سے: علماً و عملاً و تعلیماً. عقیدہ سلف کا علم حاصل کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. عقیدہ سلف کا علم حاصل کرنے کا بھی اہتمام، عقیدہ سلف کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام، اور عقیدہ سلف دنیا کو سکھانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آپ کی جامعۃ التوحید میں سمجھتا ہوں کہ ادنا اولا سے لے کر آخری سال تک تقریباً ہر کلاس میں عقیدہ توحید پڑھایا جا رہا، عقیدہ توحید کا مادہ پڑھایا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین کا عقیدہ بنیادی طور پر اس کا اہتمام سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے ہر اعتبار سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ چیز جن لوگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں کہ یہ خصوصیت دنیا میں سلفیوں کے یہاں کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی. عقیدے کی کون کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے کس فرقے کے یہاں، اس پر تبصرہ کرنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن آپ خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں. الحمدللہ سلفی مدارس، اہل حدیث اداروں میں، جامعات میں، مکاتب میں، مدارس میں، چھوٹے چھوٹے پروگراموں تک میں عقیدہ سلف کی پڑھنے پڑھانے کا بے انتہا اہتمام ہوتا ہے. ہماری شاید کوئی مجلس نہ ہو جس کے مجلس ایسی ہو جس میں عقیدے کا موضوع نہ آئے. ہمارا کوئی خطبہ ایسا نہ ہو جس کے اندر عقیدے کی بات نہ آتی ہو، ہے نا؟ کوئی مجلس. کیوں؟ اس لیے کہ اہتمام ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کا اہتمام موجود ہے. کتابیں عقیدے کی بھری پڑی ہیں، چھوٹی کتابیں. شیخ الاسلام اس دور میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، مجدد ہیں کہ نہیں مجدد ہیں؟ 1115 سے لے کے 1206 کم و بیش 100 سال کی زندگی پائی انہوں نے، اور زندگی آزمائشوں میں، جہاد میں، مجاہدے میں گزری، جنگ میں گزری. ہمیشہ حق کے لیے ڈٹے رہے. انہوں نے چند سطروں میں عقیدے کی کتاب لکھی، چند لائنوں میں. جانتے کہ نہیں جانتے؟ القواعد الاربعہ 4-5 لائن میں ہے کہ نہیں؟ لیکن 4-5 لائنوں کا وہ رسالہ اتنا اہم ہے کہ ہمیں 10 گھنٹے اس کی شرح کرنے میں لگتا ہے. اور عقیدے کی بنیادوں کو سمجھایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں اصول ثلاثہ 2-3 پنے میں ہے. کتنے صفحات میں ہے؟ 2-3 صفحات میں ہے. اصول ستہ 2-3 صفحات میں ہے. کتاب التوحید 40 سے 50 صفحے میں ہے. لیکن پوری دنیا میں توحید کا غلغلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ عقیدہ سلف کا اہتمام ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ کو کسی بھی جماعت میں عقیدے کا اہتمام نہیں ملے گا. اسی لیے آپ کو جماعت اہل حدیث اور سلفیوں کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کے یہاں عقیدے کا فساد، عقیدے کا بگاڑ اور سلف کے عقیدے کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو. کوئی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور یہ بات کوئی جذبات کی بات نہیں ہے، بہت اصولوں کی بات ہے. عملی طور پر آپ اس کا جائزہ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہتمام عقیدہ سلف کا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. آج صورتحال یہ ہے، آپ موٹی بات سمجھیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں عقیدے کی بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے کہ نہیں عرش پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ استوا کا ذکر کیا. آج ہمارے یہ دیوبندی بھائی حنفی مسلک کے، ان لوگوں کے ہاں عقیدہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ہاں عقیدہ، عزیزوں بات مت کرو، خاموشی اختیار کرو، خاموشی. آپ کیا دیکھیں گے؟ ان کے ہاں عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر. ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے نہیں ہیں، ان کی زبان پر بھی کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے. ناظر تو ٹھیک ہے، حاضر کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حاضر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حاضر ہے؟ تو یہ چیز کتنی خطرناک ہے. اب عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ، اپنی ربوبیت کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یعنی اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ اطلاع رکھنے والا، اللہ آگاہی رکھنے والا، اس اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اب آج دیوبندی کہتے ہیں بھائی اس سے کیا بحث ہے، اس میں کیا لڑنا کہ اللہ عرش پر ہے کہ ہر جگہ ہے؟ ابھی اس سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے رہے. اس طرح کی باتیں کرتے. ہم ثابت کریں کہ اللہ عرش پر ہے،
یا ہم ثابت کریں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے؟ اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. آپ بتائیے کتنا موٹا مسئلہ ہے اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اپنی ذات کے ساتھ کہاں ہوں. کیا ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلسلے میں اتنا عظیم الشان عقیدہ، اور ہم غفلت کا شکار ہے کہ نہیں شکار. تو یہ مسائل ہیں. کسی بھی فرقے کے یہاں یہ چیز بہرحال اور بنیادی بات ہے کہ ان کے یہاں عقیدے کا اہتمام نہیں موجود ہے، اور عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ عقیدے کی کتابوں سے نفرت دلائی جاتی ہے. یہ کتابیں پڑھو گے تو تمہارے اندر شدت آئے گی، تم کمنٹ کرو گے، تم حکم لگاؤ گے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، یہ صوفی ہے، اور یہ اس لیے یہ سب پڑھنے سے دوری اختیار. یہ طریقہ ہے ان کے یہاں. سلفی دعوت میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے؟ عقیدے کا اہتمام تینوں طرح سے، پڑھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دینا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی اصول ہونا چاہیے. بہرحال یاد رکھیں یہ ہماری دعوت کی بنیاد ہے. تو ایک چیز تو ہو گئی کہ یہ بنیاد ہے، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. لیکن اب ہماری دعوت میں اس کی جگہ کیا ہے؟ ہماری دعوت میں اس کا مقام کیا ہے؟ کب توحید کی دعوت دیں گے؟ لاسٹ کے 5 منٹ میں کب دعوت دیں گے؟ 3 دن کا جلسہ ہے. پہلے دن عقیدے کی دعوت دیں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے، یا دوسرے دن عقیدہ پڑھائیں گے، سکھائیں گے، یا تیسرے دن عقیدہ پڑھائیں گے؟ کب کریں گے یہ عقیدے والی بات؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مقام کہاں ہے؟ ایک دم سرے فہرست عقیدے کی دعوت سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کرو بھائی. اس کی نماز نہیں سدھرے گی، نماز کی غلطیاں بعد میں سدھریں گی، ٹھیک ہے، پہلے اس کا عقیدہ تو صحیح ہو. اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، شرک ہے اس کے عقیدے کے اندر، اس کی نماز کتنی بھی اچھی ہو کیا فائدہ ہے؟ اس کا وہ عمل اس کے عقیدے کے فساد کے ساتھ اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. یہ ہمیں بہت اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ عقیدے کا پڑھنے پڑھانے کا عمل کرنے کا اہتمام، اور وہ بھی سب سے پہلے التوحید. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا ایسے ہی ایک محاضرہ ہے، تقریر ہے ان کی، التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام. اسلام کے داعیوں توحید کی دعوت سب سے پہلے ہونی چاہیے. ایک تقریر تھی ان کی، اور اسی کو بعد میں کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت معاذ بن جبل سے، جانتے ہیں، انک تقدم قوما اہل کتاب. آپ یمن جا رہے ہیں، آپ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ قوم یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہے جن سے آپ کا سامنا ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے توحید. تو یہ ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جتنی کتابیں اتری اسی عقیدے کو بتلانے کے لیے، بنیادی طور پر جتنے رسول اور نبی دنیا میں بھیجے گئے، سب کے بھیجے جانے کا سب سے پہلا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو توحید کی دعوت دینا. اس سلسلے میں آپ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے رسولوں کا یہی کام تھا کہ سب اپنی اپنی امت کو کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا سچا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، یہی مشن تھا تمام رسولوں کا، نبیوں کا، اور یہی مشن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. 23 سالہ نبوت کے دور میں آپ نے سب سے زیادہ جس بات کے لیے کوشش کی، محنت کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور عقیدے کا مسئلہ. توحید ایک جز ہے اور عقیدہ یہ کل ہے. عقیدے میں بہت سارے موضوعات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر، سب ہے کہ نہیں؟ سب ہے. یہ سب کیا ہے؟ عقیدہ. اور اس میں پہلا والا جو ہے ایمان باللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید. اس کا نام کیا ہے؟ عقیدہ توحید. بہرحال اس بات کو یاد رکھیں. تو بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ عقیدہ توحید کی دعوت پرائرٹی میں ہونی چاہیے، اور ترجیحی طور پر سب سے پہلے ہمیں عقیدے کا اہتمام پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، تعلیم تربیت دعوت سب میں ہونا چاہیے. یہ چیز بہت بنیادی ہے. اس میں ایک بات اور بھی ہے
کہ ہمیں بحیثیت اہل حدیث، اور اچھی طرح سن لو، بحیثیت اہل حدیث یہ غرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک سعادت کا اظہار تو کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اہل حدیث کے عقیدے کی توفیق عطا فرمائی ہے، سلف کے عقیدے کی توفیق بخشی ہے. تو ضرور کہیں، لیکن آپ کو غرہ نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ آپ بے خوف ہو جائیں، آپ نڈر ہو جائیں کہ اب کیا ہے، اہل حدیث کا دعویٰ کافی ہے. یہ غرہ اور یہ دھوکہ بھی ہمیں خطرے میں ڈال سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ فکر مند بھی ہونا چاہیے. بتاؤ سعودی عرب کے اندر توحید ہی توحید ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج بھی توحید کا درس جتنا سعودی عرب میں ہوتا ہے اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اسی لیے آج بھی توحید میرے بھائیوں ایک دم تازہ، ایک دم کھری توحید کا عقیدہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل کام چل رہا ہے، مسلسل محنت ہو رہی ہے. اب یہ سوچیں سعودی والے یا کیا نام بلاد حرمین والے کہ ہمارے پاس تو توحید ہے، اب ایک کام کرو، بند کرو اسے، دوسرا کچھ کام کرو. جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھی توحید تو ٹھیک ہے، جان گئے، کتنی بار کتنا دن توحید توحید کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے. یہ پرائے نہیں بولتے، بات ہمارے بول رہے ہیں، بات ہمارے بول رہے ہیں جو متاثر ہے دوسروں سے، جن کے پاس گہرائی نہیں ہے علم کی، سلفی دعوت کے اصولوں کا صحیح بارے میں علم نہیں ہے، وہ اس طرح کے تانے بھی دیتے ہیں کہ کب تک ہم توحید توحید کرتے رہیں گے. ارے اب سماج کا بھی تو کام کرو، اب سوشل کا بھی تو کام کرو، اب قوم کا بھی تو کام کرو. صرف مسلمانوں کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قوم کا کام کرنا ہو یا مسلمانوں کا کام کرنا ہو، سب کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ ان کو جنت سے، جنت کی نعمتوں سے آشنا کرانا، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، سب سے بڑا کام ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے. اس لیے اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کہہ سکتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، ہمارے اسلاف کہتے تھے اگر ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے، بت پرستی سے ڈر لگتی ہے تو اور دنیا میں کون بچے گا جو بے خوف ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھ، یہ کام مسلسل ہونے کا، ڈیلی ہونے کا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد توحید کی دعوت کا کام بند کر دیا تھا؟ اللہ کے نبی چل رہا تھا، کیوں چل رہا تھا؟ مسلسل چل رہا تھا. اس لیے یاد رکھیں یہ دھوکہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. پانچواں اصول کیا ہے کہ سلفی دعوت کے اندر توحید کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنت کی اتباع کا بھی اہتمام یہاں پر بھی ضروری ہے. سنت کا علم حاصل کرنا، سنت کے لیے، سنت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا کرنا؟ شوق، دلچسپی، حرص اور لالچ ہونا، اور ایسے ہی اس پر عمل کرنا اور سنت کی لوگوں کو. یہ ہمارے پاس پانچواں اصول ہے سلفی دعوت کے اصولوں میں سے. اب یہ مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کے بہت نازک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یہودیوں نے اپنے مولویوں کو، احبار کو حلال حرام قرار دینے کا حقدار بنا دیا، ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، عبادت گزاروں کو، ہے نا، اپنے عبادت گزاروں کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دیا. جو بولیں گے آپ وہ حلال، جو بولیں گے آپ وہ حرام. تو یہ مسئلہ تو وہاں تو تھا ہی، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا. امت کے اندر بھی یہ بات تو ایک دم پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی بات کو بلا شرط کے، بلا کسی کنڈیشن کے آنکھ بند کر کے مان لینا واجب، اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو ماننا واجب ہو. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، بڑا سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بات کو ہم مان بھی سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی شخصیت ہے جس کی بات کو آنکھ بند کر کے ماننا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے اور ایمان کی دلیل ہے. اس کی مخالفت کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا انسان کے اپنے ایمان اور عقیدے کے لیے نہایت خطرناک ہے. یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے، اس میں جانا نہیں ہے. سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ سنت کا اہتمام ہونا چاہیے.
अब इस मसले में बहुत बुनियादी चीज है कि इसमें बड़ा नाजुक मसला है उम्मत के साथ। उम्मत को शख्सियतों से जोड़ा गया। उम्मत को किससे? शख्सियतों से जोड़ा गया। बड़े बड़े नामों का हवाला दिया गया। इमामत का, इल्म का, तक़वे का हवाला दिया गया, नेकी का, सलाह का, उम्मत की खैरखाही का, हमदर्दी का हवाला दिया गया, रातों की यानी शब बेदारी का हवाला दिया गया, अल्लाह के खौफ से रोने का हवाला दिया गया। लेकिन बहरहाल तमाम चीजों का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि उम्मत को उम्मतियों से जोड़ा गया। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन, इनसे उम्मत को जोड़ दिया गया। ये उम्मत के नाजुक मसाइल में से एक नाजुक मसला है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मसला सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे आगे बढ़े तो जो लोगों ने अलग अलग पार्टियों के अपने फाउंडर्स को पूरे तौर पर अपने लिए मुक्तदा, अपने लिए उस्वा और आइडियल बना लिया है। हम इस फिरके के आदमी हैं, हम इस जमात के आदमी हैं, हमारी जमात के कायद ने जो बात कही है, जो उसूल बनाया, जो ज़ाब्ता बनाया, हम उसको फॉलो करते हैं। समझ रहे? ये तरीका बन गया है। तो अब ये सब उसी के अंदर शामिल है। सुन्नत की मुखालफत, सुन्नत के खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी बड़ा से बड़ा हवाला देना, यह सलफी दावत के उसूलों के खिलाफ है। सलफी दावत की बुनियादों में से एक बुनियाद है कि हम अकीदे में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में, सुलूक में, रहन सहन में, ऐसे ही खाने पीने, उठने बैठने में, तमाम की तमाम मसाइल में हम सुन्नत को सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। उसके बाद हम सरे तस्लीम खम कर देते हैं। बड़े से बड़े का हवाला आए, क्या अबू हनीफा की बात भी आ जाए तब भी, मालिक की बात आ जाए, अहमद बिन हंबल की बात आ जाए, शाफी की बात आ जाए, इमाम बुखारी की बात आ जाए, मुस्लिम की बात आ जाए, तब भी हाँ और क्या, कोई भी हो, हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक की बात आ जाए रज़ी अल्लाह ताला, तब भी हमारा उसूल यह है, उन्हीं सिद्दीक अकबर से हमने सीखा है कि नबी की बात के आगे किसी की बात का कोई एतबार नहीं बाकी बचता। तो सलफी दावत में इसका बहुत सबसे ज्यादा एहतिमाम है। तो अल्लाह की तौहीद और उसके बाद अकीदा यानी, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। इस हवाले से वो सारी दलीलें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम अल्लाह के नबी इस्लाम की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, पैरवी करो, ताकि तुम हिदायत पा लो। ऐसे ही लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सारी बातें आपके सामने हैं। खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बुनियाद है। हमारे असलाफ ताबई हजरत इमाम नखई, इब्राहिम नखई रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में बात मौजूद है उनकी सीरत के अंदर। वो बयान करते हैं लोग उलमा के बारे में, अइम्मा के बारे में, अपने असातिज़ा के बारे में, अपने हम जोलियों के बारे में बयान करते हैं कि उनका तरीका क्या था। ये देखो सलफी दावत का उसूल देखो। वो बयान करते हैं, कहते कानू इज़ा अतौ अर्रजुला लियअखुदू अन्हुल इल्म नज़रू इला सलातिही व इला सुन्नतिही व इला हयातिही सुम्मा याखुदूना। अजीजों, बात को समझो। कहते हैं इब्राहिम नखई, हमारे उलमा का, हमारे असातिज़ा का, सहाबा का, ताबीन का तरीका क्या होता था? जब वो किसी के पास आते थे ताकि उससे इल्म हासिल करें। क्या हासिल करें? इल्म हासिल करें। तो इल्म हासिल करने के लिए आते थे, यानी किसी को अपना मुअल्लिम बनाना चाहते थे, किसी को उस्ताद बना करके उसकी शागिर्दी में आकर के इल्म हासिल करना चाहते थे। तो उनका तरीका क्या होता था? यह है सलफ का तरीका, यह है सलफियत। कहते हैं इल्म हासिल करने के लिए आते थे, नज़रू इला सलातिही, उसकी नमाज को देखते थे। अल्लाहु अकबर, क्या देखते थे? उसकी नमाज को देखते थे। व इला सुन्नतिही, और उसकी सुन्नत को देखते थे कि वो सुन्नत पर किस कदर आमिल है। वो जिसको हमने उस्ताद बनाना चाहा है, सुन्नत पर कितना चलता है, नमाज का कितना पाबंद है,
आप सोचते होंगे नमाज का तस्करा पहले आ गया सुन्नत से। असल में नमाज का मसला यह है कि नमाज का दर्जा तौहीद के बाद दीन में सबसे ऊंचा है और वो सबसे मुख्तसर वक्त लेने वाली सबसे आसान इबादत है। और जब इस आसान की पाबंदी इंसान नहीं करेगा तो बकिया चीजों की क्या पाबंदी करेगा। दूसरी चीज, ये इबादत दिन में 5 मरतबा होती है और वाजिब है, फर्ज है मुसलमानों की जमात के साथ, इल्ला मिन उज़्र, इल्ला कि कोई उज़्र हो तो अलग बात। तो उसकी नमाज को देखते थे, नमाज का पाबंद है कि नहीं, नमाज की क्या हालत है, पढ़ता है नहीं पढ़ता, खुशू खुदू है कि नहीं है, कितना इत्मीनान है। और उसकी सुन्नत को देखते, सुन्नत पर कितना, सुन्नत का कितना इल्म है, सुन्नत पर कितना अमल करता है, सुन्नत की पर कितनी तवज्जो देता है, ये देखते थे। वह इला हयातिही, और उसकी शक्ल सूरत को भी देखते थे। ये लो भाई कितना अहम मसला है ये, उसकी शक्ल सूरत को देखते थे। शक्ल सूरत में क्या देखते रहे होंगे, क्या देखते रहे होंगे भाई शक्ल सूरत में। अब आज जाहिर को संवारने का मामला तो बहुत, बातिन को संवारने का मसला पेचीदा है। आदमी सोचता है कि तस्वीर खूबसूरत आए, कैमरे में अच्छी नजर आए, देखने वाले को अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि मैं आड़ा टेढ़ा बना बैठा हुआ हूं, चेहरा साफ ना हो, पसीना बह रहा हो, या मिसाल के तौर पर चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हो, या वगैरह वगैरह कोई इस तरह की बात, ये संवारने की कोशिश आज कर रहे हैं लोग सलफी दावत में। ये इतना अहम मसला है अजीजों कि ये सबसे ज्यादा आजकल खतरनाक होता जा रहा है। जाहिर खूबसूरत वीडियो बने, खूबसूरत तस्वीर आए, खूबसूरत तेवर लगे, खूबसूरत अंदाज लगे, इसकी फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है। चाहे वो चेहरा सुन्नत के मुताबिक ना हो, उस चेहरे पर सुन्नत की दाढ़ी ना सजी हुई हो, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो इसकी परवाह नहीं करते लोग, लेकिन चेहरा खूबसूरत आना चाहिए, तस्वीर खूबसूरत आनी चाहिए। ये आजकल के हालात, मीडिया के माहौल में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप सोचिए बात कब की कर रहे हैं, वो दौरे सहाबा और ताबईन की बात कर रहे हैं कि जो आता था इल्म हासिल करने के पहले उसकी शक्ल देखता था। तो जो आदमी नबी का चेहरा पसंद नहीं करता, क्या इल्म हासिल करोगे उससे। जो आदमी नबी की चेहरे पर जो खूबसूरती है उसे खूबसूरती नहीं समझता अपने लिए, क्या इल्म हासिल करेंगे उससे। जिसको इतना गवारा नहीं है कि नबी के चेहरे पर दाढ़ी सजी है, वो भी दाढ़ी पाबंदी से रखे अपने चेहरे पर, क्या आप उसको उस्ताद बनाएंगे, क्या उसकी शागिर्दी अख्तियार करें। यह है मसला। कहते हैं देखते थे सुम्मा याखुज़ूना अनहुल इल्म, और फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर उससे इल्म हासिल करते। देखा आपने, तो ये बहुत बुनियादी मसला है कि सुन्नत की पाबंदी होनी चाहिए। खुलासे कलाम यह है कि बहरहाल सुन्नत का एहतिमाम ये सलफी दावत के बुनियादों में से एक बहुत बड़ी बुनियाद है, और इस पर चूंकि बहुत सारी बातें होती हैं, होती रहती हैं, इसलिए इस सिलसिले में मजीद बात नहीं करनी है। मैं अगले नुक्ते की तरफ जाना चाहता हूं। हमारी सलफी दावत के उसूलों में से जो छठा उसूल है, वो उसूल भी बहुत ज्यादा अहम है, वो उसूल बहुत ज्यादा अहम है, और ये आज एक बीमारी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। मीडिया ने और जो जदीद वसाइल है, टेक्नोलॉजी, इसने इल्म तक पहुंचने का रास्ता बड़ा आसान कर दिया, फास्ट कर दिया है। इसलिए अब इल्म की अहमियत नहीं रह गई, उलमा की अहमियत नहीं रह गई। हर आदमी सोचता है कि हम मुस्तकिल बिज़ात हैं, भला हमें किसी को उस्ताद बनाने की क्या जरूरत है, हमें किसी से पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें किसी की शागिर्दी अख्तियार करने की क्या जरूरत। ये सूरत हाल बनती जा रही है। सलफी दावत के उसूलों में से एक उसूल क्या है कि सुन्नत के उलमा से बड़ा मजबूत रिश्ता होना चाहिए। सुन्नत के उलमा से क्या होना चाहिए, मजबूत ताल्लुक, मजबूत रब्त होना चाहिए, मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी मुस्तकिल बिज़ात हो जाए। अब कहते हैं भाई क्या उलमा के साथ बैठना, उनके दर्स में जाना, आजकल तो कोई भी आदमी इल्म हासिल कर सकता है, कोई भी आदमी सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अब किताबों की लाइब्रेरी है, हमारे पास किताबों का एनसाइक्लोपीडिया है, हमारे पास हदीसों का सर्च इंजन है, हमारे पास फतावे का सर्च इंजन है। क्या जरूरत है किसी के पूछने, किसी से इल्म हासिल करने की। ये सूरत हाल बनती जा रही है। कितना खतरनाक मसला है।
इल्म का रिश्ता याद रखो। एक उसूल अच्छी तरह से जान लो, शरीयत में जो उसूल है इल्म के सीखने सिखाने का और उलमा से रब्त जब्त रखने का, शागिर्द बनने का, उस्ताद बनाने का जो निजाम है वो क्या है? तलकीन का। किसका? तलकीन का। तलकीन जानते हो? तलकीन किसे कहते हैं? ये है तलकीन। ये जो मजलिस हम बैठे हुए हम, जो आप रोजाना अपने असातिज़े किराम से, अपने उलमा से, मशाइख से जो आप दर्स में इल्म हासिल करते हैं ना, ये तलकीन है। यानी उस्ताद के सामने आप बैठे, उस्ताद के सामने हम बैठे और बाकायदा उस्ताद हमें पढ़ाए और हम उसके सामने बैठ करके सीखें, वो बताए, सिखाए और हम समझें और सीखें और इल्म हासिल करें। यह है तलकीन का तरीका। ये इल्म का सबसे मजबूत रास्ता है और हकीकत में इल्म का रास्ता शरीयत इस्लामिया में यही है। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? और जब इस रास्ते पर चलेंगे तो उलमा से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, खुद ही समझ में आ जाए, खुद वाज़ेह हो जाएगा कि इल्म से हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होना चाहिए। तो यही है कि हम इल्म कैसे हासिल करें? उलमाए किराम से डायरेक्ट सामने बैठकर उनसे तलकीन के जरिए से इल्म हासिल करें, सुन करके इल्म हासिल करें। वो बताए, हम सुने, हम पढ़ें और हम पढ़ करके सुनाएं, वो हमारी गलतियों की क्या करें? इस्लाह करें। यह हदीस का तरीका। आप इल्म हदीस में, उसूल हदीस में आपने पढ़ा होगा अल क़िराअह अला शेख, तहदीस का तरीका और समा का तरीका। अल क़िराअह अला शेख कहा जाता है ये तरीका, और भी बहुत सारे इजाजा विजादा और सब आपने पढ़ा होगा कई तरीका, लेकिन ये सबसे बुनियादी तरीका है समा का और क़िराअह अला शेख का तरीका। ये बुनियादी तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को क्या फरमाया? आपने फरमाया था, साथियों, इल्म हासिल करने का, उलमा से रब्त ज़ब्त का जो उसूल है वो क्या है? तस्मऊना व युस्मऊ मिनकुम व युस्मऊ मिम्मन यस्मऊ मिनकुम। क्या तरीका है इल्म हासिल करने का? उलमा से बराह रास्त राब्ते में रहो, ऐसे जुड़े रहो। शागिर्दी, उस्ताजी इस तरह से होनी चाहिए। तो तरीका उसका क्या है? तस्मऊना व युस्मऊ मिनकुम। तुम सुन रहे हो मुझसे हदीसों को, फतवों को, मसाइल को, हलाल व हराम को, अकीदे को, ईमान को, इबादत के मसाइल, तुम मुझसे सुन रहे हो। डायरेक्ट सुन रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, तुम मेरी बात को सुन रहे हो। और ऐसे ही आगे क्या होगा? वयुस्मउ मिनकुम, और फिर तुमसे भी सुना जाएगा। यानी तुम बैठ करके इन बातों को बयान करोगे और तुम्हारे शागिर्दान तुमसे सुनेंगे। वयुस्मउ मिम्मन यस्मउ मिनकुम। और उसके बाद तीसरा तबका आएगा, वो जो तुमसे सुनने वाले लोग हैं वो सुनाएंगे और उनसे लोग उनके सामने बैठ करके सुनेंगे। समझ बात आगे की नहीं है? तो इससे क्या कहा? अल इर्तिबातुल वसीक, मजबूत रिश्ता, मजबूत है ना, ताल्लुक और रब्त ज़ब्त होना चाहिए। तो उलमाए किराम से मजबूती से जुड़े रहो। और ये तो आम बात है, हमेशा ये काम होना चाहिए। और जब फितना आ जाए, मुसीबत आ जाए, जाहिलों का दौर आ जाए, है कि नहीं, और दुनियादारों का, शोहरत पसंदों का, मीडिया के गुलामों का दौर आ जाए, और उम्मत में, मिल्लत में खलफशार, फितने फैलाने वालों का, दज्जालों का, कज़्ज़ाबों का दौर आ जाए, तो ऐसे दौर में तो खासतौर पर हमारा अपना रिश्ता उलमा से और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि ये उलमा हकीकत में उसी नबूवत के वारिसीन हैं। नबी थे तो सहाबा नबी से जुड़े हुए थे, नबी की वफात हो गई तो सहाबा से ताबईन जुड़े रहे, सहाबे किराम की वफात हो गई तो ताबईन से तबे ताबईन जुड़े रहे। यही तरीका चलता रहा। आज हमें चाहिए कि अपनी सुन्नत के, सलफियत के उलमा से हमारा रिश्ता मजबूत रहे। कोई ये ना समझे कि मेरे पास सारी वेबसाइट है, मेरे पास सारे चैनल हैं, मेरे पास सारे रास्ते हैं, मैं तो क्या जरूरत है सीखने की, समझने की, किसी के पास क्यों बैठे। और इससे नहीं, इससे आगे बढ़कर क्या हालत ये हो गई है, उलमा से मजबूत रिश्ता तो जाने दो, ऐसे लोग भी उम्मत के अंदर मौजूद हैं जो उलमा से रिश्ता दूर तोड़ते हैं, उलमा से रब्त ज़ब्त नहीं रखते, बल्कि अपने आप से उम्मत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका जतन करते हैं। अपनी वेबसाइट, अपना दर्स, अपना लेक्चर, अपना सवाल और जवाब का सेशन, जबकि वो शख्स आलिम नहीं, अकीदे इल्म नहीं है,
तौहीद का इल्म नहीं है, सुन्नत का इल्म नहीं है, मसाइल का इल्म नहीं है, शरीयत का इल्म उसके पास नहीं है, लेकिन क्या करे, अब उसकी शोहरत का आलम यह है कि वो सोचता है कि इस मीडिया के रास्ते से अपने आप को इतना रेस करे, ऊंचा ले जाए कि अवाम को अपने से जोड़ने के लिए कोशिश करे। तो लोग उलमा से न जुड़ते हैं न लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि खुद कटते हैं और अपनी शख्सियत को उजागर करके अवाम को अपनी जात से जोड़ने के हथकंडे अख्तियार करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये मसला क्या है, बहुत नाजुक है। याद रखें, उलमा से अगर हमारा रिश्ता कमजोर हुआ तो फिर गुमराही, दलालत, हिलाकत सब हमें घेर लेगी। इससे हमें बहुत मजबूती के साथ वाबस्ता होने की जरूरत है। तो ये मसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ा मसला जो मसाइल है सलफी दावत के उसूलों में से, उसमें से एक उसूल ये है कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हम उलमाए किराम से जुड़े रहें, वाबस्ता रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विरासत जिनके पास आई है वो उम्मत के सच्चे उलमा हैं। ये उलमा दुनिया में है तो दीन, सच्चा दीन उम्मत के बीच में है। ये दुनिया से उलमा उठा लिए जाएंगे तो फिर सच्चा दीन भी उनके सीरों में क्या होगा, दफन हो जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से जान लेने की जरूरत है। सातवां उसूल क्या है, खुलासा। सातवां उसूल ये है सलफी दावत के उसूलों में से कि अब दो बातें अब आपके सामने आई हैं। एक बात आपके सामने आई, सुन्नत का एहतिमाम होना चाहिए, और दूसरी बात यह है सुन्नत के उलमा से आपका रिश्ता क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये मसला भी आपके सामने वाजे हो गया ऐसे भी कि आपको सातवां उसूल ये समझना है कि जितने फिरके, पार्टियां, धड़े, जितने गिरोह, जितनी टोलियां सलफी मनहज से हट करके बनती हैं, निकलती हैं, पैदा होती हैं, उन सब से बाइकाट होना चाहिए। सलफी दावत का उसूल है। ये किसका उसूल है? सलफी दावत का उसूल है। अब कोई खड़ा हो जाए और कहे कि ये तो भाई तासुब की बात है, आप लोगों को क्यों कहते हैं कि सलफी दावत से जुड़े रहो, सलफी दावत को छोड़ करके जितने दूसरे फिरके धड़े बने हुए हैं उन सबसे किनारा कशी अख्तियार कर लो, ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये तो तासुब है। ये तो क्या है? तासुब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भी छोड़ दो, लोगों को हक जो समझ में आएगा वो मानेंगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई ये बातिल है, इनके करीब नहीं जाना, ये बातिल उनके करीब क्यों नहीं जाना, ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारी जो सलफी दावत है उसका उसूल ही यही है। कुरान करीम में कहता है कि हक वाली जमात जो सलफी जमात है उनके साथ, उनके उलमा के साथ मजबूती से वाबस्ता हो जाओ, और उसके अलावा जितने रास्ते हैं वो हिलाकत के, गुमराही के रास्ते हैं, उनसे क्या हो जाओ, अलग थलग हो जाओ। अब लोग बहुत ज्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया में कोई झगड़ा हो जाए तो लोग मांडोली करने के लिए आ जाते हैं, समझौता करने, झगड़ा छुड़ाने के लिए आ जाते हैं कि भाई चल ठीक है ना तेरी ना इसकी, एक बीच का रास्ता निकाल लो। इसी तरह से यहां भी समझाने चले आते हैं। यहां भी क्या करते, समझाने चले आते हैं। भाई सबको अपनी अपनी बात बोलने दो, सबको जिसका उनका जी चाहे सुनने दो। आप हम क्यों पड़े इसमें कि भाई यही हक है, इसी को मानना, और ये सब इसके खिलाफ गलत है, इनको नहीं मानना। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्यों फिरकों से दूर होने की बात करते हैं? अच्छा नहीं, और माफ करना, ऐसा क्यों आप कहते हैं कि सिर्फ यही सलफी दावत ही हक है, इसके अलावा सारे फिरके ना हक है, बातिल हैं? ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं ही हक पर हूं? आपको तो ये कहना चाहिए मैं भी हक पर हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उन्वान याद रखना, ऐसा दिमाग में आए नहीं कि मैं कहीं हट करके इधर उधर की बात कर रहा हूं, आपके मौजू की ही बात कर रहा हूं। और बहुत चूंकि वक्त मुख्तसर है इसलिए बहुत जल्दी हम 5-10 मिनट में, 5-7 मिनट में एक बात खत्म कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम मुमकिन है कि 15-20 मिनट में हम ये बात मुकम्मल करेंगे। सातवां बाकायदा उसूल है सलफी दावत का कि क्या होना चाहिए, हमें सुन्नत के रास्ते से जुड़ना चाहिए। जितने फिरके सुन्नत और सलफ के रास्ते से हटे हुए हैं उन सबसे दूरी अख्तियार करनी चाहिए।
یہ تعصب نہیں ہے، یہ حق ہے. یہ کیا ہے؟ حق ہے. اور میں اکثر میرے عزیزوں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام یہی کہتا ہے. تم تعصب کہتے ہو، تم کو زیادہ غیرت آتی ہے کہ تم کہتے ہو یہ نہ کہو کہ میں ہی حق ہوں، حق پر ہوں، بلکہ تم یہ کہو کہ میں بھی حق پر ہوں. یہ تعصب نہیں ہے، یہی دین ہے میرے عزیزوں، یہی دین ہے. یا آپ اگر علی البصیرہ، وہی راستہ جو قرآن کا سنت کا راستہ ہے اور ان پر چلنے والی صحابہ کرام کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے پیروکاروں کا راستہ ہے، تو ہمیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان سارے فرقوں سے بچنے کی توفیق دی ہے اور ایک راہ حق سے وابستہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. آیت صاحب کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، هَذَا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے کے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے کلام کا اصول ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے اور دوسروں کو چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں کہ آپ اس کی پیروی کریں اور آپ اس کے علاوہ بھی جس کے پیچھے چلنا چاہیں چلیں. یہ ساتھ ہی میں اس کی وضاحت ہے کہ دوسرے راستوں سے آپ کو دور رہنا بھی ضروری ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی. یہ ہے سلفی منہج، یہ ہے سلفی منہج. سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی بات کرنا، یہ سلفی منہج. میں کیا کر سکتا ہوں میرے عزیزوں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم سمجھوتے مرضی سے نہیں کر سکتے، اور یہ بات عصبیت کی بنیاد پر نہیں کہتے بلکہ یہ حق کی عصبیت کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ حق پر ہی چلنا ہے اور نہ حق لوگوں سے دور رہنے کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. حق پر چلنے کا حکم ہے اور نہ حق پر نہ چلنے کا حکم ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیت السریہ، یہاں ایک بات اور ہے، ایک لفظ پوشیدہ پارٹیاں. پوشیدہ پارٹیاں، ابھی میں بات کرتا ہوں یہ پوشیدہ کیوں لایا گیا یہاں پر. پوشیدہ، یہ دنگے فساد کرنے والے کوئی بات واضح نہیں کرتے. بات اسلام کی، بات دعوت کی، بات جہاد کی، بات دنیا میں اسلام کے نظام کی، بات حکومت کی، بات اسلامی خلافت کی، اور بات دین کے قیام کی کرنے والے، چاہے وہ سید مودودی کا اقامت دین کا دعویٰ ہو اور چاہے وہ حسن بنا مصری کا حکومت اسلامیہ کے قیام کا مسئلہ، اور اسی نہج پر چلنے والے سید قطب، محمد قطب، اور اسی نہج پر چلنے والے آج کل کے قرضاوی جس کی ابھی جلدی موت ہوئی، یا اور دیگر لوگ ان کے راستے پر چلنے والے. سید مودودی تو پہلے ہیں. سید مودودی کو دیکھ کر کے حسن بنا بھٹک گئے اور انہوں نے سید مودودی کی اتباع کر لی، یعنی تقلید کر لی اور ان کے راستے پر چلنے لگے. یہ راستہ کہاں سے آیا؟ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ ہے سریت. سریت ہے یہ. اب حسن بنا کا سب سے غیر عاطفی پوشیدہ، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں، ایک راز دارانہ ہے. ان کے فرقے، ان کی پارٹیاں، ان کے منصوبے، ان کے مشورے، ان کی میٹنگیں، خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، خفیہ منصوبے چلتے ہیں. اسلام میں کوئی چیز خفیہ تو ہے نہیں. اسلام میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، کوئی چیز سری نہیں ہے. اللہ کا کلام سب کے لیے کھلی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب کے لیے کھلی کتاب. صاف صاف مسئلہ ہے. تو سلفی دعوت باطل گمراہ فرقوں سے دور ہونے کی دعوت بھی ہے. اس لیے کوئی سیکولر، کوئی جمہوری، کوئی آپ سمجھتے ہیں نا اس کو آج کہتے ہیں صلح کلیت. صلح کلیت سب کو لے کر کے چلنے کی بات کرنا. ہاں
वो भी मसला बड़ा नाजुक है अजीजों, कि कोई कहे आज के दौर में इत्तिहाद का एक ही रास्ता बाकी बचा है, सबको अपना अपना काम करने दो, सबको अपने अपने प्लेटफॉर्म पर चलने दो, कोई रोक टोक मत करो और सबको अपनी राह पर चलने दो, और सबको अपने रास्ते पर चलने के साथ साथ आओ सब लोग एक साथ में इकट्ठा होकर के बैठ जाए। शिर्क करने वाले को शिर्क करने दो, बिदअत करने वाले को बिदअत करने दो, दंगा फसाद करने वाले को दंगा फसाद करने दो, काफिर करार देने वालों को काफिर करार देने दो, सहाबा को गाली देने वाले को सहाबा को गाली देने दो, और नबी की सुन्नत की तौहीन करने वालों को नबी की सुन्नत की तौहीन करने दो, कब्रों पर, मज़ारों पर, आस्थानों पर सर टेकने वाले को टेकने दो, अंधी तकलीफ करते हुए सुन्नत को फेंक करके उम्मतियों को पीछे चलने वालों को वैसे ही चलने दो, सबको अपने रास्ते पर चलने दो, आओ हम उसके बाद इकट्ठा हो जाएं। ये रास्ता जो कोई बता रहा है, ये जमात इस्लामी वालों का नजरिया, ये खतरनाक मसला। अभी यही बातें बहुत सारे अल्फाज में आपको सुनने को मिल रही। कोई धोखा नहीं होना चाहिए, याद रखें, तमाम बातिल फिरकों से अपने आप को दूर रखना जरूरी है। यह इत्तिहाद नहीं है, यह इत्तिहाद नहीं है कि सब अपने अपने रास्ते पर चलें और स्टेशन पर सब इकट्ठा हो जाएं, प्लेटफार्म पर सब आ जाएं, जिसको जहां जाना हो जाए, लेकिन प्लेटफार्म पर सब इकट्ठा हो, इसलिए कि सबको यहीं से गाड़ी मिलेगी, सबको यहीं से ट्रेन मिलेगी, एयरपोर्ट पर आ जाएं, सबको वहीं से अपने अपने राह पर चलने के लिए परवाज मिलेगी। ये तरीका ये इत्तेहाद का नहीं, ये दूरी होनी चाहिए। ऐसे तमाम अफकार और नजरियात से क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। ये कहना कि सबको लेकर चलने में ही मजा है, मजा इसमें है कि सबको साथ लेकर के चला जाए। कैसे चलोगे? तौहीद और साथ साथ में शिर्क को कैसे लेके चलोगे? सुन्नत बिदात को साथ में कैसे लेकर के चलोगे? सहाबा की अजमत की बात करने वालों, सहाबा को गाली देने वालों को कैसे साथ में लेकर के चलोगे? सुन्नत की ताजीम करने वालों, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, उसका इनकार करने वाले और उसमें कीड़े निकालने वालों को कैसे साथ में लेकर के चलोगे? तो बहुत बड़ा मसला है ना, कोई साथ में कैसे लेके चलता है? तो कोई धोखा नहीं होना चाहिए, कोई धोखे में ना पड़े। और आपसे खुसूसियत के साथ ये दरखास्त है कि ये वक्त के हालात के फितनों में से एक फितना है। ये मीठी बात लगती है, ये अच्छी बात लगती है और ये मांडोली करने वाली बात तो लगती है, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं है इतने बड़े बड़े अकीदे और मनहज के मसाइल में समझौता। इसकी शरीयत इस्लामिया में, सलफी मनहज में कोई गुंजाइश नहीं है। तो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरने क्या है, वो गिरने वाले को थाम ले साथी। ये सब किसी है ना, किसी नशे और शराब और सहबा की बात करने, किसी गजल और उर्दू अदब के मजलिस में कोई पढ़ा जाने वाला शेर तो हो सकता है, लेकिन इसे अकीदे और मनहज की जीनत बनाने का हक बिल्कुल किसी को नहीं पहुंचता। न शरीयत इजाजत देती है और न सलफी मनहज इसकी इजाजत देता जो शरीयत की सच्ची ताबीर है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद बहुत सारी बातें हैं, मैं सिलसिली तौर पर बिला किताब पर नजर डाले हुए, यानी इसके मौजूआत को सामने रखे हुए सिर्फ और सिर्फ खुलासे के तौर पर इन नुक्तों की वजाहत करना चाहता हूं। हमारे सामने 8वां उसूल क्या है? 8वां उसूल ये है कि हम किसी भी तरह से अपने इस सलफी मनहज को अपनाने में, पढ़ने पढ़ाने में, सीखने में, अमल करने में, दावत देने में किसी भी तरह की नरमी का और कमजोरी का सबूत नहीं दें। भटक जाते, बहक जाते, नरम पड़ जाते हैं और कहते हैं अरे हालात अच्छे नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, यहां ऐसी बात करना अच्छा नहीं, अभी हालात ऐसे, इस तरह की बातें हमेशा कहते रहते हैं। और वही सेकुलर अंदाज, वही जमहूरी अंदाज और वही सुलह कुलियाना अंदाज और वही भीड़ भाड़ की सियासत का अंदाज, वही कसरत और मेजोरिटी का अंदाज जो आमतौर पर लोग चलाना चाहते हैं, उसी की बात करते हैं। यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम हर हाल में, सलफी दावत के उसूलों में से क्या उसूल है? हर हाल
हाल में हम उसी रास्ते पर मजबूती से डटे रहें जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमें ताकीद करती है। हमारे असलाफ सहाबे किराम ताबईन तबे ताबीन चलते रहे, हत्ता कि ये मसला हुकूमत का भी हो तो क्या हुआ, सियासत का भी हो तो क्या हुआ, मुसलमानों की खिलाफत और निजाम का मामला भी है तो क्या हुआ, किसी भी मसले में हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस पर चले, अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सलफ सालिहीन के रास्ते को मजबूती से पकड़े रहें। यह भी सलफी दावत के उसूलों में से एक उसूल है। मुसलमानों का हाकिम हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो इस्लामी हुकूमत का जो हाकिम होता है ना, वली अम्र जिसे कहते हैं, उसे बादशाह कह लो, उसे हाकिम कह लो, उसे इमाम कह लो, उसे वली अम्र कह लो, उसे अमीर मुमिनीन कह लो, या और कोई नाम दे लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका मामला क्या होना चाहिए, उस सलफी मनहज के मुताबिक हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर हमें चलने का हुक्म है। तो अब कोई कहे कि हुकूमत का मसला है, ये खिलाफत का मसला है, ये सियासत का मसला है, ये मुसलमानों के हाकिम और बादशाह का मसला है, इस मसले में तो हालात देखना चाहिए, ज़ुरूफ देखना चाहिए, मसाइल देखना चाहिए, दुनिया के ज़ुरूफ का, हालात का को मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस तरह के मसाइल में भी यानी मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ हमारा तरीका क्या होना चाहिए, उसी तरीके पर चलें। अब सलफ सालिहीन का तरीका क्या है, सलफी दावत का उसूल क्या है, मुसलमानों के हुक्मरानों के बारे में आप अच्छी तरह से खुलासा जानते हैं। मुसलमानों का हाकिम, और अभी आजकल तो यह मसला भी छिड़ा हुआ है, इस्लामी हुकूमत कहना, इस्लामी मुल्क कहना, और है ना, और उसे जमहूरियत का नाम देना, यह मसला भी अजीबोगरीब ज़ेरे बहस बन गया। लोग बड़े ताने दे रहे हैं, सलफी मनहज को कोस रहे हैं, सलफी मनहज के उलमाए किराम को तानो तशरीह से नवाज रहे हैं। बहरहाल अभी इस मसले पर लंबी गुफ्तगू का और किसी टिप्पणी का तबसरे का मौका नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लें, क्या देखें, मुस्लिम मुल्क कहना एक अलग चीज है, मुस्लिम मुल्क कहना और मुस्लिम ममालिक कहना यह अलग मसला है। क्योंकि जिस मुल्क में भी मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, जिस मुल्क में भी मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा, 80%, 90%, 95%, उससे ज्यादा है या उससे कम है, 70 है, 75 है, बहरहाल जहां भी मुसलमानों की कसरत है और मुसलमानों का फर्द ही उस मुल्क का हाकिम बनता है, उस मुल्क का बादशाह बनता है, वजीर आजम बनता है, ऐसे मुल्कों को मुस्लिम मुल्क तो कहा जा सकता है। कोई मसला, मुस्लिम मुल्क है इस माने में कि वो मुल्क मुसलमानों की कसरत है वहां पर, और वहां की हुकूमत जो चलाता है वो कौन है, मुसलमान है। इससे बहस नहीं है अभी कि वो जो हुकूमत चलाता है वो कौन सा निजाम हुकूमत है, वो कुरान और सुन्नत का निजाम हुकूमत है या ब्रिटिश का है या हमारा लाया हुआ है या लिबरल है या किसी और निजाम को अपने मुल्क में नाफिज किया गया, इससे कोई बहस नहीं। लेकिन किसी मुल्क को इस्लामी हुकूमत कहना, किसी मुल्क को इस्लामी हुकूमत कहना, इस्लामी मुल्क कहना, यह अलग माना है। इस्लामी हुकूमत उसी हुकूमत को कहा जाएगा जहां जिस मुल्क में मुसलमानों का हाकिम हुकूमत करता हो और उस मुल्क का हुकूमत का निजाम कुरान और सुन्नत और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक चलता। बात समझने की आ गई कि नहीं आ गई? तो मुस्लिम मुल्क कहना एक अलग चीज है कि उस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की और वहां का जिम्मेदार कौन बनता है, मुसलमान बनता है। वो हुकूमत कैसे चलाता है इससे कोई बहस नहीं, लेकिन मुसलमान उस मुल्क का हाकिम रहता है। लेकिन इस्लामी मुल्क कहने का मतलब यह होता है, इस्लामी हुकूमत का मतलब यह होता है कि वो हुक्म और निजाम किसके मुताबिक चलता है, इस्लाम के मुताबिक चलता है। तो ऐसी सूरत में रूए ज़मीन पर सिर्फ एक मुल्क सऊदी अरब है जो इस्लामी हुकूमत कहलाने का हकदार है। उस मुल्क का दस्तूर क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा में कई साल पहले, कई दहाई पहले अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में यह मसला ज़ेरे बहस आया था। सारी दुनिया के ममालिक के हुक्मरान आए और हर मुल्क का हाकिम
اپنے ملک کا نظام بتائے، اس کے ملک کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، دستور کیا ہے اس کے ملک کا آئین اور نظام کیا ہے. سب لوگ اپنا قانون جو بنایا ہوا ہے جمہوریت کا سیکولر نظام، کوئی 100 پیج میں، کوئی 200 پیج میں، کوئی 500 پیج میں لا کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ ہمارا دستور ہے، اس میں سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے. اپنا سب دکھا رہے ہیں، یہ اپنی سب لوگ اپنی حکومت کے نظام لا کر کے پیش کر رہے ہیں. شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود رحمت اللہ علیہ تھے، وہ آئے، انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن کریم لیا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری لی، اور آپ نے فرمایا ہمارے ملک المملکت العربیۃ السعودیہ کا دستور یہ قرآن کریم ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جس ملک کا دستور قرآن و سنت ہو وہ ملک تو اسلامی ہے. دعوے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، عمل میں پریکٹیکل میں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جو آدمی یہ کتاب دکھائے وہ کتاب دکھائے، یہ اپنی کتاب، وہ اپنا کانسٹیٹیوشن پرنٹڈ دکھائے، تو یہ تو اسلامی حکومت نہیں ہے نا. تو مسلم ملک کہنا الگ چیز ہے اور اسلامی حکومت کہنا الگ چیز ہے. خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے بھائی بہت اختلاف کر رہے ہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کی رہنمائی فرما دے اور ہم اور آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں. خلط ملط سے اللہ تبارک و تعالی بچائے. اللہم اہدنا فیما اختلف فیہ الی الحق انک تہدی الی صراط مستقیم. اے اللہ اختلافی مسائل میں ہم اور آپ کو حق کی رہنمائی فرما. بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں جیسا کہ سننے دیکھنے میں آ رہا ہے، اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. آپ دھوکے میں نہ آ جائیں، نہ بہکیں، فرق سمجھیں باتوں کا. کون سا ملک ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہے؟ بتاؤ ذرا. جس کے بھی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کے لوگ بڑا دفاع کر رہے ہیں، اندر کے باہر کے لوگ، بھلا بتائیں کہ ان کے ملک کا دستور کیا ہے؟ جمہوریت کا لفظ ہے کہ نہیں ہے ان کے ملک کے نام میں؟ تو تم خود کہہ رہے ہو جمہوریت، پھر اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہو. دونوں میں اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف؟ اسلام ہے تو قرآن و سنت کا نام، جمہوریت کہاں سے آ جائے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ میجورٹی الیکشن میں جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے. کہاں سے اسلام بن گیا بھائی؟ اسلام میجورٹی کا نام ہے؟ پوری تاریخ میں اسلام تو مائنورٹی کا نام رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن و سنت کا دستور ہے. اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اسلامی حکومتوں کے معاملے میں ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی مسلمانوں کے حاکم کو جو اسلامی نظام چلاتا ہو، ہمارا دستور یہ ہے شریعت کا کہ ہم سلفی منہج کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں، اسے حاکم مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کا کہا مانیں، جب تک وہ ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے حکم دے. اگر وہ ہمیں کتاب و سنت کے خلاف حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو ہم اس کی وہ بات نہ مانیں لیکن اس کی اطاعت سے باہر نہ نکلیں. دونوں بات میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ اس کی اطاعت سے باہر نکل جانا الگ چیز ہے، اور اس کی وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف اس کو نہ ماننا الگ چیز ہے. وہ بات آپ نہ مانیں لیکن وہ حاکم ہے ہمارا حاکم، اس کی اطاعت، اس کی بیعت قائم رہے گی. یاد ہے؟ سمجھ میں آگے کہ نہیں آ گئی بات؟ یہ مسئلہ سمجھنا ہے. اب وہ گناہ کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ گناہ تو کرے گا، انسان ہے تو گناہ کر سکتا ہے. وہ حاکم ہے تو فرشتہ تو ہو نہیں گیا، گناہ ہو سکتا ہے ان سے. 1 2 100 گناہ کریں، 200 گناہ کریں، وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، جب تک وہ شرک اور کفر تک نہیں پہنچتا اس کی اطاعت سے نکلنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں. وہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، ہمیں ستا رہا ہے، ہمارے پیسے لے رہا ہے، ہمیں حق نہیں دے رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کر کے کام لیں. نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں، نصیحت کریں، مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو بھی کوئی بات نہیں. کچھ بھی کرے لیکن اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو کافر کہنا اور گناہ کبیرہ کی بنیاد پر اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا، خوارج معتزلہ کا عقیدہ لے کر کے، اور اس کے بعد دنگے فساد کو جہاد کا نام دینا، جیسے آج اخوانی اور رافضی اور ان کے ہم نوا، ہم پیالے، ہم نوالے اور مختلف فرقے اور مختلف شخصیتوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے. یہ سلفی دعوت کے سراسر خلاف ہے. اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اس کا بہرحال اس کے علاوہ مزید باتیں یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ 9واں جو اصول ہے، وہ اصول بھی ہمیں بہت بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے، اور اس کا خلاصہ میں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. 9واں اصول یہ ہے کہ بدعتیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور دوسروں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو بدعتیوں سے الرٹ کرنا چاہیے. یہ بدعتی ہیں، خبردار ان سے بچ کے رہنا.
सलफी दावत के उसूलों में से है ये। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी अपनी सुन्नत में फरमाते हैं क्या? मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और तमाम बिदातों से अपने आप को बचाना। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई बातों से क्या करना? अपने आप तमाम बिदतों का बाइकाट करना है। बिदतों का क्या करना है? और अहले बिदात का भी बाइकाट करना है। हमें किसी की संगत, किसी का साथ नहीं लेना। तो बिदतियों का बाइकाट होना चाहिए। लोगों को उनसे डरना चाहिए। ये बिदती है, ये खारजी है, ये सुन्नत के खिलाफ करता है, ये कुरान करीम के बारे में ये अकीदा रखता है, ये नबी के सहाबा को गालियां देता है, ये हदीसों का इनकार करता है, ये किसी को काफिर करार देता है, ये मुसलमानों के हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए उभारता उकसाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तमाम बिदतियों से आगाह करना, मुतनब्बे करना क्या होना चाहिए? ये जरूरी है। ये सलफी दावत के उसूलों में से उसूल है। यही ये बात साबित हो जाती है, ये बात साबित हो जाती है कि जो आज बहुत सेकुलर होकर के बात करते हैं ना, सेकुलर होकर के, अरे भाई अपना काम करो, हक बोलो, तौहीद बताओ, सुन्नत बताओ, लेकिन आपको मुशरिकों को छेड़ने की क्या जरूरत? बिदतियों के बारे में बोलने की क्या जरूरत? इससे इंतशार पैदा होता है और इसमें बहुत ज्यादा शोर हो जाता है और बेचैनी पैदा हो जाती है और झगड़ा खड़ा हो जाता है। मत बोलो, इंतशार पैदा होता है। सबसे बड़ा इंतशार तो बिदअत से हुआ है और आपको उस पर गैरत नहीं आती है। और सुन्नत की बात की जाए, बिदात का बाइकाट किया जाए, अहले बिदात का बाइकाट किया जाए तो आपको इंतशार लगता है। भाई एक आदमी ने उम्मत को बिखेर करके रख दिया, उम्मत को तकफीर करने का अकीदा दे दिया कि जो गुनाह कबीरा करता है वो काफिर है। शराब पी लिया काफिर, गाना गा लिया काफिर, जिना कर लिया काफिर, गीबत कर लिया काफिर, चोरी कर लिया काफिर, शराब पी लिया काफिर, जिना कर लिया काफिर। एक आदमी गुनाह कबीरा करने वाले को काफिर कहता है और उसके लिए जब काफिर कहता तो जान हलाल है, मान हलाल है, उसको कत्ल कर दो, उसका माल छीन लो, उसकी लड़कियों से, उसकी औरतों से, है ना, अपनी लौड़िया बादिया बना दो। इतनी खतरनाक बात करता है। यहां आपको गैरत नहीं आती है कि कितनी खतरनाक बात है और उस पर रद्द किया जाए, नक्द किया जाए, उसका बाइकाट किया जाए, उसकी बिदातों को बेनकाब किया जाए तो आपको गैरत आती है। अरे ये तरीका है सलफियों का। कुरान करीम अहले बिदात के खिलाफ खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता? अलैकुम व इय्याकुम इत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, है कि नहीं? अल्लाह ने क्या फरमाया? सारे रास्तों से बचना। ये सारे रास्ते कौन से रास्ते हैं? अहले बिदात के रास्ते। किसके रास्ते हैं? अहले बिदात के रास्ते। अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं क्या करना है आपको इनका बाइकाट करना है। किसी बिदाती से अपने आप को ना करीब होने देना है, ना उसको आपसे करीब होने देना है। याद रखें, फइय्याकुम व इय्याहुम, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? फइय्याकुम व इय्याहुम, खबरदार तुम उनसे बच के रहना और खबरदार उनको अपने से बचा दूर रखना। न तुम उनके करीब जाना, ना उनको अपने करीब होने देना। एक सलफी दावत के उसूलों में से, इसलिए तमाम अहले बिदात का बाइकाट होगा। जबान से, कलम से, मीडिया से, उठते बैठते चलते फिरते उलमा सलफियत का मिशन दुनिया में आम करने के लिए इन अहले बिदात का बाइकाट करेंगे। और इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें यहां कहने का मौका नहीं है। याद रखें, बहरहाल बाइकाट का मतलब यह है कि ना उसका साथ देंगे, ना उसके साथ बैठेंगे, ना उसका सुनेंगे, ना उसकी मजलिस में जाएंगे, ना उसको सब्सक्राइब करेंगे, ना उससे फायदा उठाएंगे, ना उसके मसले पर गौर करेंगे। ये लोग कहते हैं चेक करके देखते हैं ना क्या बोलता है, देखते हैं, सही बात बोलेगा तो अच्छी बात मान लेंगे, गलत बोलेगा तो छोड़ देंगे उसको। अरे भाई, उसका बाइकाट करने का हुक्म है, आपको चेक करने की इजाजत क्यों बिना वजह नया मसला पैदा करते? ये भी बिदअत है, ये भी क्या है? सलफ के रास्ते से बगावत है। वो इतने ज्यादा सहाबा नबी की सुन्नत का इल्म रखने वाले, उन्होंने हिम्मत नहीं की कि सुने, चेक करके देखें। उन्होंने फरमाया नहीं, हमें आप
हमें आपकी बात सुन करके अपने ईमान को खतरे में डालना ही नहीं, हमें अपनी सुन्नत को दांव पे लगाना ही नहीं। कान बंद करने का वाक़या सुना कि नहीं सुना? हजरत ताऊस बिन कैसान यमानी कान बंद कर लेते थे, दोनों कानों में उंगली डाल लिया करते, अपने बच्चे को भी कहते थे अपने कान में क्या करो, उंगली डाल, खबरदार इनकी बात तुम्हारे कान में नहीं आनी चाहिए। तो आप उनके पास गए नहीं, अच्छा किया नहीं गए, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके पास आया अपनी बात सुनाना चाहता, तो आपको क्या करना है? कानों में उंगली डाल लेना है। अच्छा, थोड़ा सुन के देखते हैं, आजकल को लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सुन के देखते हैं थोड़ा सा क्या बात करता है। अरे भाई, एक लफ्ज भी नहीं सुनना है उनका, आधी बात भी नहीं सुननी है, बाइकाट करना है। आप क्यों जीनत बनेंगे उसके दर्स का, आप क्यों जीनत बनेंगे उसकी स्टेज, आप क्यों उसकी मजलिस में जाकर के तादाद बढ़ाएंगे और उनकी शागिर्दी अख्तियार करें। सलफियत कहती बाइकाट, तो आप कहते सुन के चेक करके देखते। आगे बात समझने की नहीं आ गई तो अपनी सलफियत भी चेक करने की जरूरत है। ये चेक करो, उनको सुन के मत चेक करो, सलफी दावत के उसूलों को देख करके अपनी जात पर फिट करके अपने आप को चेक करो, कहां तक सलफी दावत के उसूलों पर हम और आप उतरते हैं और कहां तक हम उसके खिलाफ जाते हैं। आखिरी बात, इस हवाले से बहुत सारी बातें, क्यों, अच्छा क्यों नहीं सुनना है? इसलिए कि वो बिदअत, तो क्या है? बिदअत है। बिदअतों का मसला बड़ा खतरनाक होता है। हमारे दिल कमजोर है, कान का रास्ता आसान है, यहां से दाखिल हो जाएगी, दिल में वो बिदअत जगह बना लेगी, दिल में वो चीज बैठ गई तो निकालेंगे कैसे? गुमराही अगर बैठ गई दिल में तो उससे नजात कैसे हासिल करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम और आप एकदम बाइकाट करें, किसी के करीब नहीं जाना है। बहरहाल इस तरह से ये सलफी दावत के उसूलों में से एक नवा उसूल है। आखिरी उसूल, 10वां उसूल क्या है? ये आखिरी उसूल जो है ये है हमारी पूरी जिंदगी में उमूमी उसूल है। ये उसूल क्या है? हमारी पूरी जिंदगी में क्या होना चाहिए? किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, इत्तिसाम बिल किताबी, किताबुल इत्तिसाम बिल किताबी व सुन्नत। इमाम बुखारी ने बाप कायम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। अल्लाह के कलाम, अल्लाह के नबी के सहाबा और बहुत सारी रिवायतों में अलैकुम बिमा अरफ्तुम मिन सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। पूरी जिंदगी में हमारे लिए उसूल क्या होगा, दस्तूर क्या होगा, कुरान क्या कहता है, नबी की सुन्नत क्या कहती है। कुरान और सुन्नत आज हमारे सामने 1446वें बरस में हमारे सामने आए, लेकिन जिनके सामने कुरान उतरा, नबी की सुन्नत उतरी, वो सहाबा उस कुरान करीम को, नबी की सुन्नत को कैसे अपनी जिंदगी के हर मसले में दाखिल शामिल करते थे, उसे नाफिज करते थे। ये हमारी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है कि किताब और सुन्नत को अपनी तमाम तर मसाइल, तमाम तर हालात, फर्क नहीं करो कि ये तो छोटा मसला है, ये तो समाजी मसला है, ये तो घरेलू मसला है, ये तो मेरा निजी मसला है, ये तो कारोबार का मसला है, ये तो समाज का मसला है, इसमें जाने दो। अरे ईमान का मसला होगा, कुछ अकीदे का मसला होगा तो सुन्नत देखेंगे, लेकिन अभी हमारे रोज का इशू है, निकाह तलाक का झगड़ा है, कारोबार का, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, विरासत का झगड़ा है, तो चलो क्या करें, चलो चले फला से मसला पूछ लें, चलो देखते हैं यहां की अदालत क्या कहती है, वहां की अदालत क्या कहती है, फला क्या मसला बताता है। नहीं, जिंदगी के हर गोशे में क्या होना चाहिए? किताब और सुन्नत को मजबूती से लाजिम पकड़ना, मजबूती से लाजिम पकड़ना। ये अल्लाह की रस्सी है। ये क्या है? अल्लाह की रस्सी है। जब तक हमारी जिंदगी में ये उसूल नाफिज रहेगा तब तक न हिलाकत करीब आएगी न जलालत करीब आएगी। फलन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा, फलन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। जब तक तुम इस खालिस किताब और सुन्नत को सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में अपनी जिंदगी में नाफिज रखोगे तब तक न हिलाकत तुम्हारे करीब आएगी न दलालत और गुमराही तुम्हारे करीब आएगी। तो कोई फर्क नहीं करो, ईमान, अकीदा, इबादत का मसला होगा तो कुरान और सुन्नत, कारोबार में कोई बात नहीं, वरासत में कोई बात नहीं, धंधे पानी में कोई बात नहीं, जॉब में कोई बात नहीं, और निकाह तलाक का झगड़ा है कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
फी कुल्ली शुऊनिना व अहवालिना, अपने तमाम हालात में और अपने तमाम तर मसाइल में हमें क्या करना चाहिए? किताब और सुन्नत को अपने लिए लाजिम पकड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यह है 10वां और आखिरी मसला और 10वां और आखिरी उसूल सलफी मनहज के, सलफी दावत के उसूलों में से 10वां उसूल। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सलफी दावत के उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आपको इसे पढ़ने, सीखने, इल्म हासिल करने और इसी के मुताबिक अमल करने और दुनिया को सलफी मनहज बताने की और उसकी तालीम और उसकी दावत देने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत को इसी से जोड़े रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इसी में नजात है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में दुनिया में इज्जत और सरबलंदी है, इसी में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की सुरखरुई और रजामंदी का राज पिन्हा है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसकी गैरत और हमीयत अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।